بسم اللہ الفتاح العلیم۔ قربانی اللہ رب العزت نے صاحب نصاب لوگوں پر واجب کی ہے، تو اب ہر بندہ مومن کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرے اور شریعت کے پیمانے پر تولے کہ کیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اس مختصر گفتگو کے اندر میں فقط ایک بات عرض کروں گا کہ بندے پر قربانی کب واجب ہوتی ہے۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کب اس پر لازم ہے، اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور دوزخ کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ لہٰذا یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قربانی واجب کب ہوتی ہے۔ بڑے سادہ لفظوں میں یاد رکھیں، قربانی اس بندے پر واجب ہے کہ جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ مسلمان ہو، یعنی کافر پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسافر آپ جانتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر سے 92 کلومیٹر دور چلا جائے اور 15 دن کے اندر اندر اس نے واپس آنا ہو تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو مسافر نہیں، وہ مقیم ہوگا۔ تو جو بندہ عید کے 3 دنوں میں مسافر ہے، اپنے گھر سے 92 کلومیٹر دور گیا ہوا ہے اور اس نے 15 دن کے اندر اندر واپس بھی آ جانا ہے، تو مسافر ہے وہ، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ وہ اگر ادا کرے گا تو اس کو نفلی قربانی کا ثواب ملے گا، سنت قربانی کا ثواب ملے گا، مگر اس پر لازم نہیں، واجب نہیں۔ تو قربانی کے لیے دوسری شرط ہے بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اور قربانی کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ اگر نابالغ کی طرف سے قربانی والد صاحب کرتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی، بڑی قربانی کے اندر حصہ ملا لیتے ہیں تب بھی ہو جائے گی، اس کی طرف سے بکرا لے آتے ہیں تب بھی ہو جائے گی، مگر وہ ہوگی نفلی قربانی۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی، بے شک وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، صاحب نصاب کیوں نہ ہو۔ قربانی واجب ہوگی بندہ مسلمان ہو، نمبر 2 بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، نمبر 3 بندہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اور سب سے ضروری شرط جو سمجھنے والی ہے وہ ہے بندہ نصاب کا مالک ہو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ نصاب کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، ہے تو قربانی واجب۔ نمبر 2، سونا نہیں، 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو، جو 2021 رمضان المبارک کے اندر 81,000 روپے تقریباً بنتی ہے۔ تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو اس پر قربانی واجب۔ نمبر 4، اس کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ بھی نہیں، لیکن نمبر 4، اس کے پاس تجارت کا سامان ہو دکان کے اندر بیچنے کے لیے، جو مال تجارت ہے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے قیمت کے برابر ہے، جو ہمارا 2021 کے اندر بنتا ہے 81,000، اگر اتنی مالیت کا دکان کے اندر تجارت کا سامان موجود ہے تو پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اور نمبر 5، سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، اس کی قیمت بھی نہیں، تجارت کا سامان بھی نہیں، تو نمبر 5، گھر کے اندر ضروریات زندگی سے جو زیادہ سامان پڑا ہوا ہے، اگر اس کی قیمت 81,000 روپے بنتی ہے تب بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ لہٰذا ہمیں فقط کرنا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ ہر بندہ چیک کرے گا۔ یاد رکھیں، ایک گھر والے کے سربراہ پر قربانی واجب نہیں، بلکہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ یہ آج کل ایک غلط بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ایک گھر والے اپنی ایک قربانی کر لیں تو کافی ہے، یہ درست نہیں۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ وہ ایک گھر کے اندر 4 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مثلا والد صاحب کے پاس بھی مال اور دولت ہو سکتا ہے، امی جان کے پاس بھی 7، 8، 10 تولے سونا ہو سکتا ہے، 7.5 تولے، 8، 10 تولے سونا ہو سکتا ہے، ان پر بھی واجب ہوگی۔ بیٹے کا بینک بیلنس ہے تو اس پر بھی واجب ہوگی۔ بہو اگر وہاں جاب کرتی ہے یا اس کے پاس اتنا مال اور دولت ہے تو اس پر بھی ایک ہی گھر کے اندر 4 لوگوں پر بھی واجب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے، ہر بندہ
چیک کرے گا اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے۔ اگر اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے تو خوش دلی سے وہ قربانی کرے، کیونکہ یہ قربانی دوزخ کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائے گی۔ جو گھر کے رہنے والا جو رہائش کا ہوتا ہے ہمارا گھر، اس کو نہیں کاؤنٹ کرتے، جو لباس ہوتا ہے اسے کاؤنٹ نہیں کرتے، سواری ہوتی ہے اسے کاؤنٹ نہیں کرتے، جو ہمارے پیشے کی اوزار ہوتے ہیں اسے کاؤنٹ نہیں کرتے، علم دین کے لیے جو علماء کی کتابیں ہوتی ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کرتے، جو ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہوتا ہے، مثلا گھر کے اندر ٹی وی موجود ہوتا ہے، وی سی آر موجود ہوتا ہے، گفٹ موجود ہوتے ہیں، یا شو پیس موجود ہوتے ہیں، یا ایسا پلاٹ ہوتا ہے جو جس پر رہائش نہیں بندے کی، وہ پلاٹ بھی موجود ہو، یا ایک گھر کے 8-10 کمرے ہیں، 2-3 کمرے بند رہتے ہیں گرمی سردی کے اندر، اس کی قیمت اگر 81,000 روپیہ یا زیادہ بنتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات زندگی سے زیادہ سامان اگر سارے 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ فقط یہ دیکھنا ہے جو مال موجود ہے اس میں سے اللہ کا قرض بھی ادا کرنا ہے پہلے، اور بندوں کا قرض بھی ادا کرنا ہے پہلے۔ بندوں کا قرض تو ہمیں پتہ ہے، جس بندے سے پیسے لیے ہیں وہ اس میں سے مائنس کر دیں گے۔ نمبر 2، اللہ کا قرض ہوتا ہے کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ رہتی ہے تو پہلے وہ ادا کریں گے، پچھلے سال کی قربانی رہتی ہے تو وہ ادا کریں گے، کسی قسم کا کفارہ رہتا ہے تو وہ ادا کریں گے، کوئی منت مانی تھی، واجب ہے منت پوری کرنا تو وہ ادا کریں گے۔ تو جو اللہ کا قرض ہے پہلے وہ ادا کریں گے، جو بندوں کا قرض ہے پہلے وہ ادا کریں گے۔ جو باقی مال بچ جائے گا، اگر وہ مال 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو خوش دلی سے قربانی کی جائے گی اور اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔